خواتین حضرات، یہ دن شاید ہمارا نہیں ہے بلکہ ان بچوں کا ہے جنہوں نے آج اس یونیورسٹی میں پہلا قدم رکھا۔ تو گفتگو کا اصل مخاطب تو یہی ہونا چاہیے۔ یہ آج سے ان کی زندگی کا پہلا قدم ہے، نیا قدم۔ ان کی زندگی میں ایک نئی کرن طلوع ہوتی ہے، یہ کوئی نیا خواب لے کے یہاں پہنچے ہیں، اور ان کی اس خواب کی تعبیر میں اس ملک کے 24 کروڑ افراد کے خواب کی تعبیر چھپی ہوئی ہے۔ یہ بچے خوش قسمت ہیں کہ اتنی عظیم درسگاہ میں پہنچے، جبکہ اسی وطن میں 2 کروڑ بچے ایسے بھی ہیں جو اسکول نہیں جاتے، جن کے ہاتھ میں کاغذ، قلم اور کتاب نہیں ہے۔ میں جس ٹوٹے پھوٹے اسکول میں گیا، اس کی پیشانی پہ ایک شعر درج تھا کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ تو کتنا دکھ اور افسوس کا عالم ہے کہ 2 کروڑ بچے ایسے کسی اسکول کی پیشانی پہ لکھا ہوا ایسا کوئی شعر نہیں پڑھتے، اور پھر قسمت نوع بشر تبدیل ہونے کا جو خواب ہے پورا نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں پہنچ گئے، یعنی اسکول نہیں، ہائی اسکول، سیکنڈری اسکول نہیں، کالج نہیں، ایک یونیورسٹی جہاں علم تخلیق ہوتا ہے۔ آپ کا یہاں آنا خوش بختی بھی ہے، میرے نزدیک یہ کسی کا انعام ہے۔ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کی محنت کا حاصل ہے، ہوگا۔ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن منزل پہ بہت چند پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کسی کا انعام ہے، کسی کی عطا ہے، اور جو انعام دیتا ہے، جو عطا کرتا ہے، وہ ایک دن پوچھتا بھی ہے کہ میں نے تو تمہیں اتنا کچھ دیا، اب تم میرے پاس آئے ہو تو تمہارے دامن میں کوئی ایسا پھول ہے جو مجھے پیش کر سکوں؟ تو بہت عزیز طالب علم، اس لمحے کو اگر یاد رکھنا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کی عنایت، کسی کی عطا، کسی کا انعام ہے کہ آپ اس خوبصورت، چمکتے، روشن، مہکتے ہوئے ایوان میں بیٹھے ہیں، اور 2 کروڑ بچے، آج کی بات ہے، وہ چھوٹا بن کر کسی ورک شاپ میں کام کرتے ہیں یا کسی کو چائے پیش کرتے ہیں۔ یہ 2 منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو پہلے دن ہی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، کہ اگلے 4 سال مجھے محض کھیل کود میں یا تضییع اوقات میں یا دوستوں کے ساتھ گفت و شریک میں گزارنے ہیں، یا خود کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ وہ سارے انعام واپس لوٹا سکیں ان کروڑوں بچوں کو یا ان کروڑوں والدین کو جن کی حسرت آمیز آنکھیں اپنے بچوں کو اسکول سے، کاغذ سے، قلم سے، کتاب سے محروم دیکھتے ہیں۔ تو آج پہلے دن میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا یہ احساس بھی دلاؤں گا کہ آپ کو صرف اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے نہیں پڑھنا، آپ کو کسی اور کے خوابوں کی تعبیر بھی بننا ہے۔ آپ کو صرف اپنے والدین کی خوشیوں، مسرتوں، عزت اور آبرو کے لیے زندہ نہیں رہنا، بلکہ اس وطن
راز کی بات ہے اور اس وطن کی مٹی کے لیے بھی زندہ رہنا. اگر آپ نے پہلے دن زاد راہ کے طور پر ان تمام باتوں کو جو ڈاکٹر راشد لطیف نے گنوائیں اور کچھ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ نے اپنے دل پہ نقش کر لی تو آپ یقین کیجیے کہ یہی آدمیت سے انسانیت کا سفر ہے. سنا ہوگا آپ نے وہ شعر کہ بس مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آدمیت کے خط سے ایک قدم آگے انسانیت کی منزل کو چھو سکے. اس طرز کا میں آنا ایک امتحان ہے کہ آپ آدمیت سے انسانیت کا سفر کیسے طے کریں. میں جب اس یونیورسٹی میں داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا خواب ہے جو سنگ و خشت کی صورت میں اپنے روبرو دیکھ رہا ہوں. لوگ بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، شہرت، اقتدار، طاقت. بہت کم لوگ ہیں جو کوئی اسکول بنانا چاہتے ہیں، جو کوئی درسگاہ بنانا چاہتے ہیں. بہت برس پہلے میں امریکہ میں پڑھتا تھا تو مجھے راز کی بات ہے امریکہ کے ایک صدر سے محبت ہو گئی. وہ ایک بڑا آدمی تھا، اس کا نام تھا تھامس جیفرسن. تھامس جیفرسن تیسرا صدر تھا ریاست متحدہ امریکہ کا. میں ایک دفعہ یونیورسٹی سے نکلا اور اس کی قبر پہ جانے کا فیصلہ کیا. وہاں ایک بہت بڑا عجائب گھر ہے جہاں اس کی یادیں محفوظ ہیں. تو واشنگٹن ڈی سی کے قریب ہی ورجینیا اسٹیٹ میں 5000 ایکڑ پر مشتمل اس کی جاگیر تھی. ان تمام 5000 کو اس نے یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا اور اس کا نام یونیورسٹی آف ورجینیا رکھا گیا. میں جب وہاں پہنچا تو اس یونیورسٹی کے درمیان میں ایک کتبہ نظر آیا. اس کتبہ پہ اس نے خود کو یولوجائز کیا، یعنی اپنی تعریف کی، اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں اور میں نے یہ یونیورسٹی کیوں بنائی. یہ بات میں اس پس منظر میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے بادشاہ، کتنے صدر، کتنے وزرائے اعظم آئے اور انہوں نے اپنی اپنی جاگیروں کو درسگاہ بنانے کا سوچا اس ملک میں. تو اس خطے پہ لکھا ہوا تھا کہ میں تھامس جیفرسن ورجینیا کا گورنر رہا. میں نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس تحریر کیا. میں نے بل آف ہیومن رائٹس جو بہت بڑی ایک تحریر ہے وہ میں نے لکھی. آج کی بات ہے میں ریاست متحدہ امریکہ کا وزیر خارجہ رہا. پھر میں ریاست متحدہ امریکہ کا سفیر رہا فرانس میں اور برطانیہ میں، جو اس وقت سب سے بڑی قوت ہوتی تھی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کا 8 سال وائس پریزیڈنٹ رہا. اور پھر ایک اور بات وہ کہتا ہے کہ میں 8 سال امریکہ کا صدر رہا. اور پھر جو وہ بات کہتا ہے کاش ایسی کوئی بات ہمیں یہاں بھی اس دشت و صحرا میں بھی سنائی دے. اگلا فکرہ اس کا یہ تھا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاریخ میں میری پہچان
امریکہ کے صدر کی حیثیت سے نہ ہو بلکہ میں ایک یونیورسٹی کے فاؤنڈر کے طور پر جانا چاہوں. اس لیے میں اپنی تمام دولت، تمام جاگیر، اور اس زمانے میں اس کی لائبریری میں 7 لاکھ کتابیں تھیں، وہ سب کچھ میں وقف کرتا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر راشد لطیف خان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو، کہ انہوں نے بھی ان کی لیگیسی کے طور پر ایک عظیم دستگاہ کا وجود آپ کے سامنے پیش کیا. اور خواتین حضرات، اسی سے جب ہم علم کی دستگاہ میں ہیں، ورجینیا یونیورسٹی کا تذکرہ ہوا تو چلیں ایک ہمارے اپنے ترکش میں بھی تیر، اس کا بھی ذکر کر دیں. آج سے 700-800 برس قبل ہسپانیہ نامی ایک ملک تھا جسے اسپین کہتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. اور کرتبہ یونیورسٹی آج کی ہارورڈ یونیورسٹی سے بڑی یونیورسٹی ہے. پوری دنیا سے علم کے رسیا، جیسے آج ہر بچہ، ہر ماں، ہر باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہارورڈ جائے گا، اس زمانے میں ساری دنیا کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اور ماں باپ کہتے تھے ہمارا بچہ کرتبہ یونیورسٹی میں جائے. اور پھر کرتبہ یونیورسٹی نے 700 سال فلسفہ، علم، طب، عمرانیات، شاعری، مذہب، سائنس، یہ آج جو آپ خاص طور پر طب میں ترقی دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد کرتبہ یونیورسٹی پر. راز کی بات ہے، کرتبہ یونیورسٹی شاید آپ کو تاریخ کا یہ صفحہ اور اس پر لکھی ہوئی تحریر بھی یاد ہو کہ آج سے تقریباً 90 برس پہلے علامہ اقبال اسی یونیورسٹی میں گئے، اسی مسجد کرتبہ میں گئے، اور پھر اس یونیورسٹی کی اس مسجد میں جب وہ گئے تو جتنے آنسو انہوں نے بہائے شاید فلک پر اتنے ستارے بھی نہ ہوں، اس لیے کہ اس مسجد میں نماز تو کیا اذان کی بھی اجازت نہیں. شکست خوردہ، رنجیدہ، دل گداز اقبال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبال کے دل میں امید کی شمع بھی تھی. وہ شکست نہیں مانتے تھے. تو اس یونیورسٹی کے زوال اور اس مسجد کی زبوں حالی دیکھنے کے بعد جب اپنے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے وہ جب مسجد کرتبہ سے باہر نکلے تو ایک دریا نظر آیا. وہ دریا آج بھی موجود ہے، شاید آپ میں سے کوئی لوگ گئے ہوں. اس کو دریائے کبیر کہتے ہیں. تو دریائے کبیر کی موجوں سے مخاطب ہو کے اقبال نے کیا کہا؟ راز کی بات ہے، وہ میں اس لیے دہراؤں گا کہ مجھے اس درسگاہ میں وہ مہک نظر آتی ہے جو مستقبل کے زمانوں کو مہکائے گی. تو اقبال نے اس دریا کے کنارے کھڑے ہو کے اس کی موجوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، یعنی دریائے کبیر کی بہتی ہوئی موجوں، تمہارے کنارے کوئی شخص کھڑا ہے. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. یعنی ایک شخص جو ایک زوال پذیر قوم کا فرد ہے، تاریخ کے جبر کے آگے جس کا سر جھکا ہوا ہے،
تڑپتا سسکتا خدا کے حضور دعا کرتا ہوا وہ شخص تیری کنارے موجوں کے کنارے کھڑا ہوا مایوس نہیں ہے، بلکہ ایک اور زمانے کا خواب دیکھ رہا ہے جو نشاط ثانیہ کا موقع ہوگا۔ ایک اور زمانہ آئے گا جس میں پھر اسی خاک سے اکسی نکلے گی۔ ایک اور وقت آئے گا جب یہی زوال عروج میں تبدیل ہوگا، اور پھر مرد درویش جو خواب دیکھتا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ 90 سال قبل پورا عالم اسلام غلام تھا، آج 50 سے زائد آزاد ملک۔ یہ الگ بات کہ اس آزادی کی صحیح روح تک ابھی ہماری پہنچ نہیں ہو پائی، لیکن ابھی اقبال کا خواب بدستور آگے بڑھ رہا ہے۔ اور خوابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو پھر انسان کو سونے نہیں دیتے۔ اب یہ خواب اقبال کے الفاظ میں میں یہاں کھڑا یونیورسٹی کے ان اساتذہ کے توسط سے آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں کہ آپ کو اس خواب کی تعبیر کے لیے خود کو وقف کرنا ہے۔ کیا ہے یہ خواب؟ یہی خواب کہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع مل سکے۔ کیا یہ وہ خواب نہیں ہے جو پاکستان بنتے ہوئے دیکھا گیا؟ کیا یہ وہ خواب نہیں ہے جو 1450 برس قبل اس ہستی نے دیکھا جس پر ہم سب کچھ نشاور کے لیے انتظار میں رہتے ہیں؟ تو کیوں بھول گئے ہم اس خواب کو؟ ہم نے اپنے خوابوں کو اپنی ذات کے حصار میں قید کر دیا۔ ہمیں صرف اپنی خوشی درکار ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمسایہ بھوکا ہے تو کیوں بھوکا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کوئی شخص بھوک کے وجہ سے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اس کی عزت نفس پہ کتنے کے چوکے لگتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جب سیلاب ایک شخص کا کچا گھر بہ جاتا ہے تو ماں بچوں کو لے کے کہاں جاتی ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ جس دن ہم یہ جانیں گے اس دن ہمارے اپنے خواب بھی پورے ہوں گے، اور ان خوابوں کے تسلسل کے طور پر پاکستان کے عوام کے خواب بھی پورے ہوں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میری گفتگو میں بہت سنجیدگی امڑ آئی، لیکن یہ سب کچھ یہ ماحول دیکھ کر، ڈاکٹر راشد لطیف خان کی گفتگو سن کر اور آپ کو دیکھ کر، اس لیے کہ ہم ماضی ہیں، آپ تو ہمارا مستقبل ہے۔ ہم اگر اپنے بزرگوں کے خوابوں کو تعبیر نہ دے سکے تو یہ جرم ہے، اس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ قاضی حضرات، آپ کو علم نہیں ہے، آپ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، شاید اس سے بھی کچھ کم کے ہوں، شاید کچھ خوشحال ہوں، لیکن غربت کے جو منظر میری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں وہ شاید آپ نے نہیں دیکھے۔ ابھی حال ہی میں ایک ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، 1 کروڑ خاندان جو 6 کروڑ افراد بنتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں ان میں سے 20 خواتین کو چند ہفتوں میں مل چکا ہوں۔ کسی خاتون کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ گر جائے، اور گر گئی تو پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکے۔ جوتے نہیں ہیں پاؤں میں، کپڑے نہیں ہیں ڈھنگ کے، آنچل نہیں ہے سر پہ، پانی نہیں ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ پھر سے میں کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ایک اور پاکستان کا حصہ ہیں۔ لیکن مڑ کے پیچھے دیکھیے
ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس کو ایمپتھی کہتے ہیں۔ ہم سمپتھی کرتے ہیں، کسی کی جھولی میں چند پیسے ڈال کے ہم اپنے ضمیر کو لوریاں دے کر رات کو سو جاتے ہیں کہ آج میں نے بڑا نیک کام کیا۔ سمپتھی نہیں، ایمپتھی کی ضرورت ہے۔ ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی یہ ہے کہ کسی مجبور اور بے کس جگہ پر خود کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھنا۔ جائیں، جا کر دیکھیں کلمہ چوک پر جو معذور شخص ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ خدا نہ کرے اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے اوپر کیا بیتتی۔ کسی صوفی بزرگ نے کہا تھا، کسی زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر جو واہی تباہی پک رہا تھا، لوگ گھسیٹ کے اسے کہیں لے کے جا رہے تھے، کہ دیر کو آئی بٹ فار دا گریس آف گاڈ، کہ اگر مجھ پر خدا کی رحمت نہ ہوتی تو آج اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ تو خواتین و حضرات، اپنے اپنے عافیت قدم میں بیٹھ کر اپنی اپنی خوشیوں کی تلاش، یہ آدمیت ہے، بات ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ مغرب کی طرف دیکھو یا مشرق کی طرف دیکھو یا سجدہ ریز ہو جاؤ، نیکی تو یہ ہے کہ کسی اور کے دکھ دور کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جب پوچھا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں، تو کہا گیا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے۔ بہرحال یہ باتیں، نقطہ آغاز آپ ہیں۔ آج کا دن خوبصورت دن ہے، سورج کی پہلی کرن، بارش کا پہلا قطرہ، ہوا کا خوشگوار جھونکا۔ اگلے 4 سال بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ 4 گھنٹے کیوں پڑھتے ہیں، 8 گھنٹے کیوں پڑھتے ہیں، 16 گھنٹے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ آپ نے ان 2 کروڑ بچوں کے حصے کا علم بھی حاصل کرنا ہے جو اسکول میں نہیں گئے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا پرسوٹ آف ایکسیلنس، حسن۔ آرڈنری تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مسلمان تو حسن اور جمال کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ کو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو سب سے بہترین ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو اگر انجینئر بننا ہے تو سب سے بہترین انجینئر بننا ہے، اگر آپ کو نرسنگ کا شعبہ ملا ہے تو آپ کو دنیا کہیں کہ اس سے اچھی نرس یا اس سے اچھا پیرامیڈکس نہیں ہے۔ جب تک یہ منزل نہیں ہے اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ میڈیوکریٹی آج کے دور میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میری گفتگو طویل ہو گئی۔ بہرحال میں ایک بار پھر ڈاکٹر راشد لطیف کو، اس کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک بار پھر میں کہوں گا کہ یہ سرکو خشت درسگاہ کا نام نہیں ہے۔ درسگاہیں بنتی ہیں جستجو سے، علم کی تلاش کی خواہش سے، دیوانگی اور جنون سے، اور اقبال کا لفظ استعمال کروں تو عشق سے۔ درسگاہیں بنتی ہیں اپنی ماضی کی بازیافت سے، درسگاہیں بنتی ہیں مستقبل میں جھانکنے سے، درسگاہیں بنتی ہیں اعلیٰ کردار سے۔ ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ انٹیگریٹی کا مطلب ہے سچ بولنا، مجھے بہت اچھا لگا۔ لیکن انٹیگریٹی کا ایک اور معنی بھی ہے، دیٹ از کورسپونڈنس بٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈس۔ یعنی انٹیگریٹی یہ ہے کہ آپ کے الفاظ میں اور کردار میں ہم آہنگی ہو، آپ جو کہیں وہی کریں، جو کریں وہی کہیں۔ ایک نظر ڈالیے اپنی قیادت کے منظر نامے پہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو انٹیگریٹی جیسی خوبی رکھتے ہیں، یعنی وہ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں۔ گفتار اور کردار میں ہم آہنگی نہیں، تو یہ امامت کا فریضہ ہمیں کبھی نہیں سونپا جائے گا۔ تو درسگاہیں بنتی ہیں محنت سے، جستجو سے، کاوش سے، استاد کی عزت سے۔
وہ وقت بھی مٹتے چلے جا رہے ہیں جب ہم استاد کے حضور جھکتے تھے۔ وہی شخص علم حاصل کر سکتا ہے جو مؤدب رہتا ہے، انکسار، ہیوملٹی، کریج ٹو نو، اور پھر عشق سے، اپنے مقصد سے، اپنے رب سے۔ اور پھر عشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اگر اس دریا سے ڈوب کے جانے کی جستجو اور ہمت پاتے ہو تو پھر مردان پر بن کر وقت کے چہرے پہ ایسے نقوش ثبت کرو کہ آنے والی نسل بھی تمہیں یاد کرے اور تاریخ کی کتابوں میں تمہارا نام بھی موتیوں کی طرح چمکتا ہے۔